السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے ہم سبھی اس وقت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم سب کی کوشش ہے کہ ان آخری دنوں کے اندر، ان آخری راتوں میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کر سکیں، چاہے وہ قیام اللیل کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، توبہ اور استغفار ہو، یا پھر خاص طور سے دعا ہو۔ دعا ہم سبھی جانتے ہیں ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ دعا کو کہا گیا ہے کہ دعا ہی حقیقت میں حقیقی عبادت دعا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور چہیتی بیوی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلا دیجئے، اگر لیلۃ القدر مجھے ملے تو میں اس میں کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث ہے جسے امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی وغیرہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، امام احمد نے بھی، اور صحیح حدیث ہے۔ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی، آدھے سطر کی، بلکہ اگر کہا جائے تو 7 ورڈ پر مشتمل ہے، 7 الفاظ ہیں اس میں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی کے بعض روایت کے اندر کریم کا اضافہ بھی ملتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ جو سنن ترمذی کے خطاط تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف تنبیہ کیا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا اور بتایا کہ جب لیلۃ القدر تمہیں ملے تو یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور لیلۃ القدر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے کے اندر راتوں کو بیدار رہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے 27ویں رات کے بارے میں بھی کہا کہ بعض صحابہ کرام نے قسم کھا کر کے کہا کہ 27ویں رات ہی ہے، جبکہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات پانی کے اندر کیچڑ میں سجدہ کیا، جس کی صبح وہ 23ویں رات تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں لیلۃ القدر کی صبح کیچڑ میں اور پانی میں سجدے کر رہا ہوں، تو وہ 23ویں رات تھی۔ سنن مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ رات بدلتی رہتی ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یقیناً آخری عشرے کی کوئی رات ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پورے آخری عشرے کی راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہم اس چیز میں پڑھنے کے بجائے کہ کون سی طاق رات ہے، کون سی 21ویں ہے، کون سی 23ویں، کون سی 25ویں اور 27ویں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم تمام راتوں کو اگر عبادت کرتے ہیں تو یقین ہوگا ہمیں، اور اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی جیسے کسی شخص کو 10 چابیاں دی جائے کسی خزانے کی، اور کہا جائے کہ جاؤ یہ 10 چابیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک چابی ایسی ہے جو خزانے کو کھولنے والی ہے، اور جاؤ جتنی مرضی ہو اس خزانے میں سے مال و دولت لے لو، تو کوئی بھی شخص یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کی ایک چابی یا 2 چابی لے لے، بلکہ وہ چاہے گا کہ 10 کی 10 چابیاں اسے حاصل ہو جائیں، تاکہ وہ خزانے کو کھول کر کے سارے ہیرے اور جواہرات، ساری دولت اس میں سے وہ حاصل کر سکے۔ یہی حال لیلۃ القدر کا ہے۔ اتنی عظیم رات ہے، جتنا بھی اس کے تعلق سے گفتگو کریں کم ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے لیے جو اہم ہے، جو آج کا میں جو یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ اس دعا کے تعلق سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھلایا ہے۔
بہت سارے دروس اس دعا کے اندر ہیں، بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ اس امت کی سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا فقیہ کوئی اس دنیا کے اندر عورتوں میں سے کوئی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پوری دنیا کے عورتوں کا علم ایک طرف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی صحبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے شاید اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں عطا کیا۔ یہ اکیلے ایسی خاتون تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں شادی کیا، ان کی عمر بہت ہی کم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مدنی زندگی مدینے کے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار احادیث انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ چند ہی صحابہ کرام، بلکہ کہا جائے تو 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اور بھی صحابہ کرام ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس کے اندر مقام بلند ہے۔ 2210 حدیثیں معمولی نہیں ہیں۔ صحیحین کے اندر ان کے احادیث ہیں، کچھ احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا روایت کیا ہے، کچھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازدواجی زندگی کے جو حالات تھے، جو گھریلو امور تھے، ان کو ازواج مطہرات نے ہمیں اور آپ کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت سے احادیث ہماری اور آپ کی رہنمائی اس باب میں کرتی ہیں۔ یہ دعا کتنی عظیم ہے یہ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی فقیہ، اتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ، سب سے زیادہ سمجھدار عورت اس روئے زمین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مانگوں، کیا دعا کروں، جبکہ زبان ان کی عربی تھی۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعر و شاعری کے اندر بھی ان کی دلچسپی تھی، اور ایک بہت زیادہ اشعار بھی ان کو یاد تھے، یعنی زبان پر بھی ان کی گرفت تھی، عربی زبان کے اندر ان کی مہارت تھی۔ اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی کہ میں کیا دعا کروں۔ وہ بہت ہی جامع انداز میں دعا مانگ سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے کہ ہم اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں جو کتاب و سنت کے عالم ہیں، ہم دین ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا اور کہا تم یہ دعا پڑھو۔ اتنی جامع دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلمات کے ذریعے سے ایسے کلمات سے دعا کرنا پسند کرتے تھے جو بہت مختصر ہوں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ مختصر سے کلمات میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے تھے، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر ہے نبی کریم نے فرمایا کہ اوتی تو بے جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جس کے بہت کم ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں۔ بلکہ آپ قرآن اور احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں، جو دعائیں ماثورہ ہم جنہیں کہتے ہیں، جن دعاؤں کا ثبوت ہے، ان دعاؤں کی یہی خصوصیات ہے کہ الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں لیکن معانی بہت ہی عظیم ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آدمی کیا مانگ سکتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں یہ آیت یاد بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے، کیونکہ ایسی آیات جس میں دعا ہیں، دعا کی نیت سے ان آیتوں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو بہت ہی مختصر ہیں لیکن معانی بہت عظیم ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی جامع چیز ہے، 4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مانگنا ہمیں سکھلا دیا ہے، تو یہ دعا بھی بہت ہی عظیم ہے۔ یہ دعا تصور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلاتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے اپنے دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے سے اس دعا کے اندر دعا مانگی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہم، جو کہ تقریباً ہر دعا کے شروع میں اس طرح کے کلمات ملتے ہیں، اللہم یا ربنا، اے اللہ، انک عفو، تو عفو درگزر کرنے والا ہے۔ عفو اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے جسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی بار استعمال کیا ہے، اکثر غفور کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عفو کے معنی ہوتے ہیں
یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ لہذا ہم جب اللہ رب العالمین کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اس نام کا ذکر کریں جس تعلق سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مغفرت چاہیے تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین تو غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو رزاق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، میری دعاؤں کو سن لے۔ اللہ تو بصیر ہے، اللہ رب العالمین تو ہمارے امور کی نگرانی کرے، دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ رب العالمین تو حکیم ہے، اللہ رب العالمین مجھے حکمت عطا فرما دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائے معصورہ کے اندر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہم انک عفون، عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، مٹا دینا، گناہوں کو ختم کر دینا، اللہ رب العالمین کا اس کا محاسبہ نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے عفو کا ایک معنی کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ عفو، یعنی وہ مال جو اضافی مال ہو، جو آپ کے خرچ سے زائد ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو عفو کے اندر دونوں کے دونوں معنی شامل ہیں۔ انک عفون تحب العفو، اور تو عفو کو پسند بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے گویا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، اسے مٹا دے، اور اپنے فضل سے اللہ رب العالمین ہمیں مزید عطا کر دے، اپنی رحمت، اپنی برکت، اور اپنے جو بھی انعام اور اکرام ہے وہ سب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دے۔ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میری عفو درگزر کر دے۔ عفو اللہ رب العالمین کے ایک تو نام کے ذریعے سے دعا ہے، اور دوسرا ایک بندے کی عاجزی اور اظہار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم سبھی محتاج ہیں، ہم سب کے سب فقراء ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا فقیر ہیں، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں ہوں لیکن بہت سارے ناحیوں سے ہم محروم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دعا ہمیں یہ چیز بھی سکھلاتی ہے کہ ہم چاہے جتنی عبادتیں کیوں نہ کر لیں، چاہے جتنا اللہ رب العالمین کی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، اللہ رب العالمین کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، صحابیات اتنی عبادت کرتی تھیں کہ ہم اور آپ تو صرف شاید پڑھ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، عمل کرنا شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ عمل کرنے کے باوجود اتنی ساری نیکیاں، اتنے سارے اعمال، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھنے والی اور اللہ رب العالمین کی زہد و تقوی کو اختیار کرنے والی عورت تھیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا کرو، یعنی عبادت پہلے کریں، اللہ رب العالمین کی جتنی ہو سکے اتنی اطاعت اور عبادت کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا حق کما حقوق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عفو کا سوال کریں، معافی کا سوال کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ دعا سب سے عظیم دعا ہے، خاص طور سے لیلۃ القدر کے اندر ہمیں ہر رات یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک ادب کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پہلے تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مانگتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو، نماز کو کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آدھا حصہ ہم پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، مدح اور ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد مانگتے ہیں۔ اور یہی دعا کے آداب میں سے ایک ادب بھی ہے کہ ہم پہلے اللہ رب العالمین کی جتنی ہو سکے اتنی تعریف کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگنے کا سوال کریں، مانگنے کے بارے میں جو بھی چاہت ہے اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ تو ضرورت ہے کہ اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں، اور بھی دعائیں مانگیں اللہ رب العالمین سے جتنی ہو سکے، لیکن اس دعا سے غافل نہ ہوں، کیونکہ بہت ہی عظیم دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے اندر اسی دعا کے اندر خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کیا ہے، قرآن بھی پڑھیں اور توبہ اور استغفار بھی کریں، اللہ رب العالمین کے قیام اللیل کریں، اس رات کو بیدار ہوں، اہل و عیال کو بیدار کریں اور جو بھی نیکیاں کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ سب سے اہم ہے کہ دعا ہم کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے نیکیوں کو انجام دینا اتنا اہم نہیں ہے یا دعا کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو قبولیت سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشر کے اندر جن نیکیوں اور عبادتوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں کے عوض میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔